اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے بواسیر، جس کو ہم پائلز بھی بولتے ہیں، اور جب اس کے اندر بلڈ کی آمیزش ہو جائے تو اس کو ہم ہیمورہائڈ کہتے ہیں۔ ہیمورہائڈ اصل میں ایسی چیز کا نام ہے کہ جو جہاں سے بھی بلڈ خارج ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں۔ تو بواسیر کی بہت ساری قسمیں ہیں، یہ ان کے بہت سارے نام جو ہیں مروج ہیں معاشرے کے اندر، جو عام ہمیں سننے میں ملتے ہیں کہ موقوں والی بواسیر ہے، بادی بواسیر ہے، اور خشک بواسیر ہے، خارش والی بواسیر ہے، خونی بواسیر ہے، اور اس طرح کے اور بھی کئی نام جو ہے نا وہ لیے جاتے ہیں۔ تو ان ساری بواسیر کا اصل میں جو تعلق ہے وہ آپ کے جگر سے بھی ہے، جس کو اگنور کر کے جب ہم علاج کرتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ وہ پراپر علاج نہیں ہو پاتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ ہمیں اس کی جو لائف سٹائل ہے اس کی پوری ہسٹری لینی ہوگی کہ جس مریض کو یہ مرض میں جس میں وہ مبتلا ہے اس کا لائف سٹائل کیا ہے، اس کی خاندانی ہسٹری لینی ہوتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ بواسیر میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ کوئی ایک لمبا چوڑا علاج کیا جائے۔ بعض دفعہ یہ ہے کہ صرف ایک دو ڈوز جو ہیں وہ کافی ہوتی ہیں۔ ایک میرے پاس ایسا مریض بھی آیا کہ جس نے بتایا مجھے کہ مجھے کوئی 4 سال سے خونی بواسیر ہے۔ میں نے اس سے جب علامات لیں تو اس نے بتایا کہ فریش بلڈ جو ہے وہ بہت زیادہ خارج ہوتا ہے، جب بھی پخانہ کرتا ہوں اس سے پہلے ایک دھار کی طرح یا ایک لکیر کی طرح جو ٹوٹنے کا نام نہیں لیتی، اور وہ پہلے بہت زیادہ مقدار میں خارج ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ پخانہ خارج ہوتا ہے، اور وہ بھی قبض کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب اس کی پوری ہسٹری لی گئی تو اس سے پتہ چلا کہ اس کو قبض کا عرضہ جو ہے نا وہ بڑے پرانا رہا ہے۔ تو میں نے تو اس کو صرف جو ہے نا کالنسونیا سی ایم میں صرف 3 دن جو ہے نا وہ دی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو ضرورت نہیں رہی ساری عمر کے لیے بھی۔ اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس طرح سے آپ ہر پیشنٹ کو یہ کالنسونیا ہی دے کر جو ہے نا اس کی بواسیر کو ختم کر سکتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ ہومیوپیتھی تو ہے ہی اکارڈنگ ٹو سمٹمس۔ جب تک اس کو آپ پورے کیس کو ریپرٹرائز نہ کریں یا اس کے سمٹمز پورے طریقے سے نہ لیں یا اس کی پوری ہسٹری جو ہے نا اس کو نہ لیا جائے تو اس کے بغیر جو ہے وہ ہم اس کی مماثل دوائی جو ہے وہ تجویز نہیں کر سکتے۔